جی سر، تحریک انصاف 14 اگست کو آپ نے جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا ہوا ہے آج لاہور ہائی کورٹ؟ دیکھیں جی، یہ ریٹ ہوئی تھی، اس ریٹ میں جو ہے نوٹس ہوا تھا اور جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کر کے لائیں، اور ہم نے استدعا یہ کی تھی کہ یہ اکمل خان صاحب جو ہیں یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پنجاب کے پی ٹی آئی کے، کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ آپ وڈرا کریں۔ تو آج جب کیس لگا ہے تو ہراساں کیا جا رہا ہے؟ جی ہراساں کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں جی آپ اپنی اپلیکیشن وڈرا کریں جو آپ نے فائل کی ہے جلسے کی اجازت کے لیے۔ کیوں؟ یہ تو اب جواب وہ عدالت کو دیں گے نا۔ تو جج صاحب نے آج ان سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے اس میں ڈیسائیڈ کرنا تھا اور جواب دینا تھا، تو جو لا آفیسر صاحب محترم پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے۔ میں نے کہا جی یہ ٹائم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ اپلیکانٹ ہے جس نے درخواست دی ہے یہ واپس لے لے اس درخواست کو۔ تو جج صاحب نے پھر ان سے پوچھا کہ جی کیا آپ اس لیے ٹائم لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ ان کو ہراساں کر کے جو ہے آپ وہ اپلیکیشن واپس دلوائیں؟ تو اس پر پھر جج صاحب ان سے ناراض بھی ہوئے اور کہا کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں، آپ اس کو کل ڈیسائیڈ کریں۔ تو وہ اس پہ لا آفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے کوئی رپورٹس، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس رپورٹس آنی ہے۔ انہوں نے کہا جی پولیس کی اس محکمے، انہوں نے کہا یہ سب آپ ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ محکمے سارے آپ کے ہیں، آپ ہی نے اس میں جو ہے وہ رپورٹ لینی ہے اور آپ کو پرسوں تک کا ٹائم دیتے ہیں۔ کہا ہے کہ 14 اگست کو آپ جلسہ کریں گے، تو کیا وہاں پر اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ کرنا دیکھیں وہ اپنی جب وہ ہوگا تو وہاں پہ ہم، کیونکہ یہ ایک سیلیبریشن ہوگی پاکستان کی آزادی کے حوالے سے، اور جو ہیومن رائٹس کے ساتھ جو وائلیشن کی گئی ہے، جو سلب کیے گئے ہیں حقوق، اور جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے 9 مئی کے بعد کا، ہم اس کے بارے میں وہاں پر اپنی پبلک کو آگاہی دیں گے، بلکہ پبلک ہم سے زیادہ جانتی ہے، ہم صرف ان سے فیڈ بیک لیں گے اور ہم یہ وہاں پر اپنا ایک عہد کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ملک کے جو محکوم ہیں ان کو حق دلانے کے لیے، جو بیچارے بجلی کے بلوں میں پستے جا رہے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو آئی ایم ایف کے قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، ہم ان کی آواز بن کر وہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک گیدرنگ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے ایز سٹیزن آف دس کنٹری۔ ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ ان کو خوف یہ ہے کہ پبلک ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے گی، ان کو خوف یہ ہے کہ جو وہ ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور میں کہتا ہوں وہ پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنائے ہوئے ہیں اس وقت، ان کو وہ اس وقت سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے دل کی دھڑکن عمران خان ہے اور پاکستان کی عوام عمران خان پہ نشاور اپنی جان کرتی ہے۔ سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے پٹیشن یہ فائل کی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، آپ کو پارٹی قیادت نے کہا ہے کہ ہم 14 اگست کو جلسہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اکمل خان باری سینئر نائب صدر سینٹرل پنجاب ہوں، تو ہم تو خان صاحب سے ڈائریکٹ ہیں، خان صاحب کی ڈائریکشن پہ ہم 14 اگست کو کی ملاقات ہوئی خان صاحب؟ جی بالکل ہوتی رہتی ہے خان صاحب سے، ڈیرہ جیلا کل بھی ہم گئے ہوئے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب بڑے خوش ہیں کہ وہ کہتے ہیں جلسہ ہونا چاہیے، اور یہ دیکھیں جو 1.5 سال سے فسادیت چل رہی ہے، جو ہمارے حقوق پامال کر رہے ہیں، دیکھیں نا کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو ہم جشن آزادی منانا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو جلسہ ہوگا یہ کامیاب جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد جو یہ کبوتر باز صاحب آئے تھے نا ان کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں، یہ جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کی طبیعت کیسی لگ رہی تھی؟ بڑے فٹ ہیں ماشاءاللہ، آگے سے بھی پہلے سے بھی فٹ ہیں، اور وہ خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، انشاءاللہ میرا خیال ہے جلد آنے والے بھی ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں، ریاست کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلے تو ایک دفعہ چلتا تھا ڈیل، اب پہلے تو یہ خوش آئندہ بات ہے کہ آج کل چل رہا ہے مذاکرات، تو خان صاحب وہی پہ ہیں، وہ مذاکرات ہوں چاہے آپ ڈیل سمجھ لیں، وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں مینڈیٹ واپس کیا جائے ہمارا، اور جو میرے ورکر کارکنوں کو بجا آپ نے رکھا ہوا ہے ان کی شرائط کیا ہے مذاکرات؟ وہی بس 2 ہی چیزیں ہیں، یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ واپس کریں یا الیکشن نہ کرائیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہمارے سارے ورکر ہیں جو آپ نے بجا طور پہ رکھے ہوئے ہیں، جن پہ جھوٹے پرچے کیے ہوئے، شہباز شریف کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہے۔ یہ 18 سیٹوں والی حکومت کون مانے گا؟ ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو راج چل رہا ہے ہم پہ، یہ جو ادھر بھی ہے پنجاب میں۔ تو خان صاحب مذاکرات کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی جن سے کرنا چاہ رہے ہیں، جن سے آپ کو پتہ ہے، جماعتوں سے آپ کو پتہ ہے جو ان کے پیچھے ہیں، جو لانے والے ہیں، ان سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو جائے سارے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، یہ جمہوری ملک ہے، اس کو عوام پہ چھوڑ دیں۔ سیاسی جماعتوں سے خان صاحب مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے؟ سیاسی جماعت ہے کدھر، مجھے بتائیں نا۔ یہ وہی بات ہے جو جناح صاحب نے کہی تھی جب ان سے آفیسرز نے پوچھا کہ جی یہ جو تہمت باندھنے والے ہیں، یہ جو عام آدمی ہے، یہ رول کریں گے یا ہم رول کریں گے، تو خان صاحب کا بھی وہی جواب ہے کہ یو آر ناٹ ٹو رول دا پیپل، یو آر ٹو سرو دیم۔
and it is for the civilian setup to rule Pakistan. सिंपल सा जवाब है खान साहब का भी, वही जो कायदे आजम का था. सही है. तो आपने ये तो खान साहब ने कहा है कि हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो अपना बंदा डिप्यूट करें. जी बिल्कुल, वो तो खुद जा रहे हैं ना वहाँ पे. खान साहब के अल्लाह के फजल से हम खुद जा रहे देखते हैं रहे. तो ये सारी चीजें हो रही हैं, कुछ आपको पता अंदर गार्ड भी होती है, कुछ नहीं भी होती. तो ये जो आप देखते हैं ना, ये डील करने जा रहे हैं, नो, खान साहब वहीं पे हैं, वो आवाम के साथ खड़े हैं. वो खान साहब पहले कहते हैं कि मैं अपनी आवाम को मायूस नहीं करूंगा. इंशाल्लाह ये पहली दफा होने जा रहा है कि अब न्यूट्रल हो जाएंगे हर चीज. रात गए इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम होने जा रही है 2017 में कि जिसने पहले बयान हल्फी दिया वही होगा, दोबारा बयान हल्फी तब्दील नहीं होगा. देखें ये बड़ी लंबी बात है. मैं तो कहता हूँ कि अब मेरा ख्याल आप लंबी बात कर रहे हैं. बात सुने, बदलता पाकिस्तान अब ये जो है ये अवाम के फैसले होंगे इंशाल्लाह ताला. जो खान साहब ने इतनी कुर्बानी दी है, आपको पता है 1 साल हो गया उनको जेल में. आपने देखा होगा रात को इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने जा रहे हैं. ये जो रात को चीजें होती है ना, असेंबली के वो सुबह पाया तकमील को नहीं पहुंचती. कहता है अंग्रेज, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड हैव बीन राइडर्स. जो इन्होंने कहा कि जी हम पाबंदी लगा देंगे पीटीआई के ऊपर, लगाओ भाई, आर्टिकल 6. आओ आर्टिकल 6. हमने मना किया आपको, आपने किस पे नहीं लगाया इस मुल्क के अंदर. आप भी वही आमराना रविश और वही जुबान बोल रहे हो जो आपसे पहले आपके आका बोलते रहे हैं. तो उससे क्या होगा? उससे ये आवाम चुप कर जाएगी, वो इमरान खान से प्यार करना छोड़ देगी, ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान पे जान देना छोड़ देंगे. ये गलत फहमी है इनकी, ये अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं. ये सवाल है कि जो अगर अब वो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो कर रहे हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुनिया के कानून में जो जुरिस्प्रूडेंस जिसको आपको कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि उसका इतलाक माजी पे नहीं हो सकता. ये अपने दिल को तो खुश कर सकते हैं ये कह के. और इनकी रिवायत है नून लीग की रिवायत लिख के रख लीजिए आप, तारीख उठा लीजिए. ये पहले अदलिया से लड़ते हैं, फिर ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हैं, और फिर ये खुद अपने आप से लड़ते हैं, और फिर ये जेल में जाते हैं. ये वहां पहुंच गए जहां इनका जो अपनी ये कहते हैं ना अखीर देख लेनी, ये उन्होंने देख लिया है. और बदकिस्मती से अब उनके जो गुमाश्ते जो ये काम कर रहे हैं, वो पहले हमें इन्हीं अदालतों के कॉरिडोर्स में नजर आते थे यही करते हुए. बदकिस्मती से आज वहां हैं. अल्लाह इस पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखेगा. कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर अमल होगा. जी बिल्कुल होगा, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अंदर जाएंगे. सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इलेक्शन एक्ट है. में तरमीम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. ये सिर्फ आपको मुझे उलझाने के लिए कि हम बिजली की बात ना करें, हम महंगाई की बात ना करें, हम जो ये आईपीपीज को पैसे दे रहे हैं जिनसे बिजली पैदा नहीं हो रही उसकी बात ना करें, हम बेरोजगारी की बात ना करें, हम इसके मुल्क के अंदर लाकानूनियत की बात ना करें. तो ये सिर्फ उससे नजर हटाने के लिए वो चंद, मैं कहूंगा डेविल, इवल माइंडेड लोग जो बैठे हुए हैं, वो इस अवाम को उलझाना चाह रहे हैं, दर हकीकत खुद उलझेंगे. थैंक यू वेरी मच. तो ये सिर्फ उससे नजर हटाने के लिए वो चंद, मैं कहूंगा डेविल, इवल माइंडेड लोग जो बैठे हुए हैं, वो इस अवाम को उलझाना चाह रहे हैं, दर हकीकत खुद उलझेंगे. थैंक यू वेरी मच.